السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بحیقی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا، میری بیٹی زندہ کریں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ ایک روایات کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کو ایک وادی میں دبایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے حکم دیا، حاضر ہو، اس بچی کا نام لے کر فلاں بچی حاضر ہو، تو وہ کھڑی ہو گئی اور ارشاد فرمانے لگی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس دنیا میں رہنا چاہتی ہو یا واپس لوٹ جانا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں اب واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ امام بحیقی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت زندہ ہیں اور وہ زندہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ وہ ایک بار ایک بکری کو ذبح کر رہے تھے تو بیٹے نے اپنے باپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ باپ جب کسی کام کے لیے باہر چلا گیا تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ماں گھر نہیں تھی، ماں گھر آئی تو وہ بڑا بیٹا ڈر گیا اور بالا خانے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ بھی نیچے گر کے مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر دیا۔ شیخ محقق حق دہلی نے اس روایات کو جامع نبوہ میں لکھا ہے کہ میرے آقا زندہ بھی کرتے ہیں اور وہ خود بھی زندہ ہیں۔ ایک انصاری نوجوان تھا، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس بوڑھی والدہ کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ نابینا تھی۔ راستے میں وہ بچہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر موجود تھے، تابعین بھی کہتے ہیں کہ ہم اس انصاری کو دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں کو یہ بات بتاؤ۔ جب اس کی ماں کو یہ پتہ چلا کہ اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو اس کی ماں بہت زیادہ رونے لگ گئی اور اس نے کہا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے آقا اور اے میرے سونے اللہ تعالی، میں اس لیے تو نہیں آئی تھی، میں اس لیے تو ایمان نہیں لائی تھی، اتنی دور سے ہجرت کر کے کہ تو نہیں آئی تھی کہ میرا بیٹا فوت ہو جائے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور زندہ کر بھی سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت جابر نے ایک مرتبہ ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی ہڈیوں کو پھینکنا مت۔ ان تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کان ہلا رہی تھی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے زندہ کر بھی سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، وہ آنے والوں کو سن سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میرے اللہ پاک کے حکم سے اتنی ہے کہ جمعے کے دن
جو درود شریف پڑھا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بذات خود سنتے ہیں، اور پورے ہفتے میں جو باقی درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ ایک فرشتہ اکٹھا کر کے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں کے بیٹے نے آپ کو یہ درودوں کا تحفہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔